ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے، تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں۔ ہمارے اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے۔ بھائیو، دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو 3 بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی۔ پھر امت نے بھلا دیا، اتنا بھلایا کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا، دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی ہے۔ صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا، اور بر صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں، انفرادی چلتی رہی، جبھی تو اسلام باقی ہے۔ اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام ہی مٹ جاتا۔